محبوب رب الارض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الانجيل والتوراة ارسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا وفي مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وفي مقام آخر والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة وفي مقام آخر أنا وأبو بكر وعمر خلقنا من تربة واحدة وفيها نطفة وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، اور طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا۔ ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے، جو نہ صدیق مانے وہ زندیق ہے۔ اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا، کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھلا کے دھر دیا۔
میرے واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، بالخصوص عالم بعمل، پیکر اخلاص و سادگی، استاد العلماء، ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا پروفیسر محمد مکی صاحب، برادر مکرم فاضل اجل متکلم اسلام حضرت مولانا کلیم احمد لدھیانوی صاحب، ہمارے شہر کی انتہائی محترم شخصیت جناب محترم ماسٹر عبد محمد فاروقی صاحب، برادر مکرم جناب مفتی حفیظ الرحمان صاحب اور دیگر انتہائی محترم علماء کرام، آج 27 اکتوبر سن 2021 کو آپ حضرات کی اس جامع مسجد اقصی مدرسہ عربیہ سیدہ ام کلثوم للبنات کے اس سالانہ پروگرام پر برادر مکرم فاضل نوجوان حضرت مولانا نعیم جمیل صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ رب العالمین ان کی اس محنت کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ ذرا زندہ والی آمین کہہ دیں۔ میں نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی، اور ویسے بھی میں کہا کرتا ہوں کہ مجھے 35 سے 36 برس ہو گئے اس خطابت کے میدان میں۔ میری تقریر میں نہ کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے، رلانے، گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، نہ اپنا وقت ضائع کرتا ہوں، نہ عوام کا وقت ضائع کرتا ہوں۔ ٹو دی پوائنٹ اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے ہوئے چہروں پہ بھی ایک جواں جذبہ چھلک رہا ہو۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی۔ اس لیے چونکہ یہ میرا شہر ہے، میں ہمیشہ آپ سے مخاطب رہتا ہوں، اور یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اس مہینے میں خطیب جتنا مصروف ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا۔ 10-12 دنوں کے بعد آج کی رات میں نے ریسٹ کے لیے گھر کی رکھی تھی، وہ بھی مولی جمیل نے لے لی۔ تو میں چاہوں گا کہ مختصر شارٹ کٹ باہر گفتگو کروں، مگر صرف آپ کی توجہ اور زندہ دلی کے ساتھ۔ مجھے محسوس ہو کہ میں زندہ لوگوں کے چمنستان میں کھڑا ہوں، مجھے یہ محسوس نہ ہو کہ میں مردوں کے قبرستان میں کھڑا ہوں۔ اس لیے میرے ساتھ تھوڑا چلیں گے اور اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیں گے۔ مجھے مختلف خواہشیں، فرمائشیں کی گئی فون پر اپنے شہر کے مختلف دوستوں کی طرف سے، لیکن اب سب کی خواہشوں کو پورا کرنا تو میرے بس میں نہیں ہے۔ جو زیادہ فرمائشیں تھی میں اسی کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج اس رات کے سناٹے میں تمہیں یار غار پیغمبر، رفیق ہجرت، رفیق جنت، رفیق کوثر، طیبہ، طاہرہ، زاہدہ، عابدہ، عتیقہ، عفیفہ، ام المومنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ کے باپ جناب ابو بکر صدیق اکبر کے سر کے تاج کے ہیروں کی چمک دکھاؤ۔ میرے دوستو، گفتگو کی ابتدا اس جملے سے کرنا چاہتا ہوں کہ جو دنیا میں
آ کر رب کی گواہی دے اسے نبی کہتے ہیں. اسے سارے بول پڑھو نبی کہتے ہیں. اور جو اس نبی کی گواہی دے اسے صدیق کہتے ہیں. جو دنیا میں آ کر تھوڑی موٹی ہے جو دنیا میں آ کر رب کی گواہی دے اسے نبی کہتے ہیں. اور جو اس نبی کی گواہی دے اسے صدیق کہتے ہیں. پوری توجہ سے میرے جملے کو دل کے کمپیوٹر میں سیو کرنا. اگلا جملہ دینے چلا ہوں. جو دنیا میں آ کر رب کی گواہی دے اسے نبی کہتے ہیں اور جو اس نبی کی گواہی دے اسے صدیق کہتے ہیں اور جس کی رب گواہی دے اسے صدیق اکبر کہتے ہیں. قد سمی اللہ کے ضمن میں کہہ رہا ہوں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ ایک رات کا سناٹا تھا. رات کی تاریکی تھی, رات کی ظلمت تھی, رات کا اندھیرا تھا, رات کی تنہائی تھی, رات کی یکتائی تھی, رات کی رانائی تھی. اور طیبہ کائنات, طاہرہ کائنات, عتیقہ کائنات, عفیفہ کائنات جناب سیدہ عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں بیٹھی ہیں. اچانک آسمان پہ نظر پڑی تو طیبہ کائنات نے دیکھا کہ آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں. آسمان پر ستارے جھل ملا رہے ہیں, دل ملا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, چمک اور دمک رہے ہیں, چہک اور مہک رہے ہیں. تو طیبہ کائنات نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, حضور میرے ماں باپ قربان ہوں, ذرا یہ تو بتائیں یہ جو آسمان پہ ستارے چمک اور دمک رہے ہیں ان ستاروں کی تعداد کیا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے کہا عائشہ یہ ستارے لا تعداد ہیں, بے شمار ہیں, ان گنت ہیں. اگر کوئی ان کو شمار کرنا چاہے تو وہ گنتے گنتے تھک سکتا ہے, مر سکتا ہے, اکتا سکتا ہے, کلکولیشن کا نظام فیل ہو سکتا ہے, ان سے ختم ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی ان ستاروں کو شمار نہیں کر سکتا. تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر اگر یہ ستارے لا تعداد ہیں, اگر یہ ستارے بے شمار ان گنت ہیں تو پھر مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ کی پوری امت میں, آپ کے پورے اصحاب میں, آپ کی پوری جماعت میں, آپ کے سارے یاروں میں, آپ کے ان پیروکاروں میں, آپ کے ان حبداروں میں, آپ کے ان جانثاروں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فوراً فی البدیہہ جواب دیا, برجستہ جواب دیا, سوچو بچار کر کے نہیں, کلکولیٹ کر کے نہیں, ادھر ادھر دیکھ کے نہیں, سر کھجا کے نہیں, فی البدیہہ کہا, برجستہ کہا کہ ہاں عائشہ میری جماعت میں, میرے یاروں میں, میرے پیروکاروں میں, میرے وفاداروں میں, میرے جانثاروں میں, میرے حبداروں میں میرا یار عمر بن خطاب وہ مقدس انسان ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ. اللہ کے پیغمبر نے جب جواب دیا تو طیبہ کائنات خاموش ہو گئی, مہر بلب ہو گئی, سکوت و سناٹا چھا گیا, خاموشی طاری ہو گئی. اللہ کے پیغمبر تو چہرہ شناس تھے. حضور نے جب طیبہ کائنات کے چہرے کے خد و خال کو پڑھا, پوری توجہ میری طرف, جب حضور نے طیبہ کائنات کے چہرے کے خد و خال کو پڑھا تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے؟ میرے جواب کے بعد تیرے چہرے پر ہنسی کی کرن رقصہ نظر نہیں آئی, میرے جواب کے بعد تیری زمین پر اظہار مسرت نمایاں نظر نہیں آئے. عائشہ کیا بات ہے؟ میرے جواب کے بعد تیرے چہرے پر اظہار اطمینان مجھے نظر نہیں آیا. تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر آج میری ایک بہت بڑی غلط فہمی دور ہو گئی. حضور نے پوچھا عائشہ وہ کون سی؟ تو طیبہ کائنات نے کہا اللہ کے پیغمبر میں تو آج تک یہ سمجھتا
کہ شاید آپ کی پوری امت میں، آپ کے پورے اصحاب میں، آپ کی پوری جماعت میں، آپ کے سارے یاروں میں، آپ کے پیروکاروں میں، آپ کے ان حبداروں میں میرا باپ ابو بکر سب سے آگے ہوگا، عبادت میں اول، اطاعت میں اول، ریاضت میں اول، جذبے میں اول، قربانی میں اول، محبت میں اول، مربت میں اول، چاہت میں اول، طلب میں اول، جستجو میں اول، کیف و سرور و مستی کے عالم میں وہ سب سے آگے ہوگا۔ لیکن آپ نے میرے سوال کے جواب میں میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا، عمر بن خطاب کا نام لیا، تو میں آج سمجھ گئی کہ میرا باپ ابو بکر پیچھے رہ گیا اور عمر میرے باپ سے آگے نکل گیا۔ جو تو ایمانو پیغمبر کا جواب سنو، تمہارا ایمان تازہ ہو اور تمہیں عظمت صدیق کے میناروں کی بلندی کا اندازہ ہو۔ پیغمبر نے کہا عائشہ عائشہ عائشہ، تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے، تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کیا۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت، صداقت صدیق اکبر، خلافت صدیق اکبر، امامت صدیق اکبر۔ عائشہ عائشہ پتہ نہیں آج نیند نبی کی تھی کی ہر ہو رہی ہے۔ میری ہر تقریر میں یہ چلاتا ہے، بمبارڈ سپیکر ہوتا ہے، آج پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، یا کسی نے 500 دیا ہے۔ پوری توجہ ہے جن کیا کہہ دو سبحان، مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی، چوری والی نہیں، عاشقوں والی سے۔ عائشہ تو نے یہ پوچھا ہے کہ ستاروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تو نے یہ تو نہیں پوچھا کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں۔ اگر تو مجھ سے یہ پوچھتی کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تو پھر زبان محمد سے سن، فرمان محمد سے سن، کلام محمد سے سن، بیان محمد سے سن، وجدان محمد سے سن۔ عمر کی ساری عمر ایک طرف تیرے باپ کی ہجرت والی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، شان صدیق اکبر۔ عائشہ اگر تم مجھ سے یہ پوچھتی کہ ساروں سے زیادہ نیکیاں کس کی ہے، تو پھر عمر کی ساری عمر ایک طرف، تیرے باپ کی ایک رات کا مقابلہ، سارے بولو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی پیرائے میں ایک اور انداز میں صدیق اکبر کی عظمت کو خراج عقیدت کا سلام کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات کے رب نے اس دنیا و ما فیہا میں جتنی چیزیں بنائی، جتنی مخلوقات پیدا کی، اللہ نے ان سب میں 4 کو چنا اور 4 میں پھر ایک سردار کو چنا۔ جن کو اللہ اپنا نام لینے دیتا ہو نا وہ کہیں سبحان، جس کو اللہ ہی نہ لینے دے میں کہاں سے زبردستی کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ پوری کائنات میں اللہ نے 4 کو چنا اور پھر 4 میں ایک سردار کو چنا۔ میں نے جب تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کے دیکھا، ورگردانی کر کے دیکھی، ائمہ سیر کی روایات کو پڑھ کے دیکھا، تو مجھے پتا چلا کہ کائنات کے رب نے دنیا و ما فیہا میں مخلوقات تو لاکھوں انواع و اقسام کی پیدا کی، لیکن ان ساری مخلوقات میں اللہ نے 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے انسان کہا، ایک کو اللہ نے ملائک کہا، ایک کو اللہ نے جنات کہا، ایک کو اللہ نے حیوان کہا۔ پھر ان 4 میں اللہ نے انسان کو چن کر ساری کائنات کی مخلوقات کا سردار بنا۔ پھر انسانوں کے بعد اللہ نے کائنات میں ملائک بھی پیدا کر دیے۔ ملائک تو روئے زمین پر اربوں اور خربوں کی تعداد میں تھے، پر اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو جبریل امین کہا، ایک کو جناب میکائیل کہا، ایک کو جناب اسرائیل کہا، ایک کو جناب اسرافیل کہا۔ پھر ان 4 فرشتوں میں اللہ نے جبریل کو چن کر سارے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ پھر جنوں اور فرشتوں کے بعد کائنات کے رب نے انسانیت کو جب چنا تو انسانیت میں بھی طبقات تو بہت تھے، پر اللہ نے ان میں بھی 4 طبقات
من الصالحین کہا، پھر ان 4 طبقوں میں اللہ نے انبیاء کے طبقے کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ پھر ان انبیاء کے طبقوں میں بھی اللہ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر پیدا کر دیے۔ جناب آدم بھی نبی، جناب نوح بھی نبی، جناب شیس بھی نبی، جناب حزقیل بھی نبی، جناب ادریس بھی نبی، جناب یوشع بھی نبی، جناب عزیر بھی نبی، جناب شعیب بھی نبی، جناب صالح بھی نبی، جناب سلیمان بھی نبی، جناب داؤد بھی نبی، جناب ایوب بھی نبی، جناب ذوالکفل بھی نبی، جناب ابراہیم بھی نبی، جناب اسماعیل بھی نبی، جناب اسحاق بھی نبی، جناب زکریا بھی نبی، جناب یحییٰ بھی نبی، جناب عیسیٰ بھی نبی، جناب موسیٰ بھی نبی، جناب دانیال بھی نبی، جناب ہود بھی نبی، جناب لوط بھی نبی، جناب صالح و سلیمان بھی نبی۔ لیکن اللہ نے ان سارے پیغمبروں میں 4 صاحب کتاب انبیاء کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو جناب موسیٰ کلیم اللہ کہا، ایک کو جناب عیسیٰ روح اللہ کہا، ایک کو جناب ابراہیم خلیل اللہ کہا، ایک کو جناب محمد الرسول اللہ کہا۔ پھر ان 4 میں اللہ نے تیرے اور میرے پیغمبر سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ کو چن کر ساری کائنات کے نبیوں، رسولوں، پیغمبروں کا سردار بنا دیا۔ اور پھر کائنات کے رب نے دنیا میں دن اور رات اور مہینے بھی پیدا کیے۔ اب دن تو سال کے بہت تھے، پر اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک دن کو اللہ نے یوم عرفہ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم جمعہ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم الضحیٰ کہا، ایک دن کو اللہ نے یوم الفطر کہا۔ پھر ان 4 دنوں میں اللہ نے یوم عرفہ حج کے دن کو چن کر سال کے سارے دنوں کا سردار بنا دیا۔ پھر دنوں کے بعد اللہ نے راتیں بھی پیدا کر دی، راتیں بھی سال کی بہت، پر اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک رات کو اللہ نے شب قدر کہا، ایک رات کو اللہ نے شب برات کہا، ایک رات کو اللہ نے شب عرفہ کہا، ایک رات کو اللہ نے شب جائزہ کہا۔ پھر ان 4 راتوں میں اللہ نے شب قدر کو چن کر سارے سال کی راتوں کا سردار بنا دیا۔ پھر دن اور رات کے بعد اللہ نے مہینے بھی پیدا کر دیے، مہینے بھی سال کے 12، پر اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کو اللہ نے محرم الحرام کہا، ایک کو اللہ نے رجب المرجب کہا، ایک کو اللہ نے شعبان المعظم کہا، ایک کو اللہ نے رمضان المبارک کہا۔ پھر ان 4 مہینوں میں اللہ نے رمضان کو چن کر سارے مہینوں کا سردار بنا دیا۔ پھر دن رات اور مہینوں کے بعد کائنات کے رب نے روئے زمین پر اپنے گھر بھی بنوائے۔ رب کے گھر ہر بستی گلی کوچوں بازار میں تھے، پر اللہ نے ان میں بھی 4 گھروں کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک گھر کو اللہ نے بیت اللہ کہا، ایک کو اللہ نے بیت المقدس کہا، ایک کو اللہ نے مسجد قباء کہا، ایک کو اللہ نے مسجد نبوی کہا۔ پھر ان 4 گھروں میں بیت اللہ کو چن کر اپنے سارے گھروں کا سردار بنا دیا۔ ماشاءاللہ مہمان تشریف لائے ہیں مفتی صاحب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ تبارک ماشاءاللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاجدار ختم نبوت علماء حق، علماء دیوبند، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد صاحب۔ توجہ رہے، میں عرض کر رہا تھا کائنات کے رب نے پھر اپنے گھر بھی پیدا کیے، بنوائے، تو ان گھروں میں بھی بیت اللہ کو چن کر اپنے سارے گھروں کا سردار بنا دیا۔ اس سے بھی آگے چلتا ہوں، پھر کائنات کے رب نے روئے زمین پر کتابیں بھی نازل کی۔ کتابیں تو بہت، لیکن اللہ نے ان میں بھی 4 کتابوں کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا۔ ایک کتاب کو اللہ نے تورات کہا، ایک کتاب کو اللہ نے انجیل کہا، ایک کتاب کو اللہ نے زبور کہا، ایک کتاب کو اللہ نے قرآن کہا۔ پھر ان 4 کتابوں میں اللہ نے قرآن کو چن کر پوری کتابوں کا سردار بنا دیا۔ اس سے بھی اور آگے چل، کائنات کے رب نے روئے زمین پر امام بھی بڑے بڑے بھیجے، لیکن ان اماموں میں بھی اللہ نے 4 کو چن کر ائمہ اربعہ
حنیفہ کہا, ایک کو امام مالک کہا, ایک کو امام شافی کہا, ایک کو احمد ابن حنبل کہا. پھر ان 4 اماموں میں اللہ نے تیرے اور میرے امام اعظم ابو حنیفہ کو چن کر سارے اماموں کا سردار بنا دیا. اس سے بھی آگے چل, موضوع سخن پہ آتا ہوں. کائنات کے رب نے اپنے پیغمبر کو صحابہ بھی عطا کر دیے. صحابہ بھی 1,56,000 تھے, پر اللہ نے ان میں بھی 4 کو چن کر پوری دنیا میں نمایاں کر دیا. ایک کو ابو بکر صدیق اکبر کہا, ایک کو عمر فاروق اعظم کہا, ایک کو عثمان ذی النورین کہا, ایک کو علی حیدر کرار کہا. پھر ان 4 میں اللہ نے ابو بکر کو چن کر نبی کی ساری امت کا سردار بنا دیا. اور وہی ابو بکر, وہی صدیق اکبر جس کی میں تمہیدی گفتگو میں تھا اور مہمان تشریف لائے. میں کوئی موضوع شروع کرنا چاہتا تھا لیکن شاید دیر رکھنا پڑے گا. میں نہیں چاہتا کہ میرے شہر میں آ کر میں مفتی صاحب کو زیادہ انتظار کراؤں. میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے. پوری توجہ, میں بات کو مختصر پیرائے میں چند منٹوں میں اپنی کشتی کنارے لگانے چلا ہوں, بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں. پوری توجہ. کون؟ پیغمبر کا یار صدیق اکبر, جس کے لیے قرآن مقدس میں بہت ساری آیات ہیں اور ان میں سے میں نے 2-3 آپ کے سامنے پڑھی, مگر وقت نہیں کہ ان تینوں میں سے کسی ایک آیت کو بھی میں مکمل کھول سکوں. صرف ایک جھلک ہی دے سکتا ہوں کہ وہ پیغمبر کا یار جناب صدیق اکبر, جس کے لیے اللہ کے پیغمبر نے کہا ابو بکر, پوری توجہ چاہوں گا, ابو بکر قیامت کے دن, پوری توجہ, ابو بکر قیامت کے دن ساری دنیا جنت مانگے گی اور جنت تجھے مانگے گی. ساری دنیا قیامت کے دن جنت کی طلب میں, تڑپ میں, تلاش میں, جستجو میں, لیکن ابو بکر تو اکیلا ہے جس کی تلاش میں جنت کے ہاتھوں دروازے ہوں گے. ہر دروازہ کہے گا ابو بکر مجھ سے, ابو بکر مجھے شرف دے, ابو بکر مجھے شرف دے. آج اگر کوئی تبرعی, کوئی چوڑا, کوئی ملنگ, کوئی مراسی ہاں ابو بکر کو بھونکے تو سورج کی طرف منہ کر کے تھوکنے والی بات ہے. میں نے ایک حدیث پڑھی, اسی پہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. اور دوسری حدیث میں نے پڑھی انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ وفیہا نطفا. ہاں, اور تیسری حدیث حضور فرماتے کہ جو جس جگہ کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی جگہ کی مٹی میں دفن ہوتا ہے. ان تینوں حدیثوں میں تھوڑا سا قدر مشترک دیکھیں, تطبیق دیکھیں, تمثیل دیکھیں. ہاں کہ ادھر حضور نے فرمایا جو جس جگہ کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے اسی جگہ کی مٹی میں دفن ہوتا ہے. پھر اگلی حدیث فرمائی کہ میرا روزہ جنت کا ٹکڑا ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ جنت مردوں کے لیے نہیں ہوتی, جنت زندوں کے لیے ہوتی ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے. حضرت مکی صاحب بیٹھے ہیں, وہ اس پہ بڑی اچھے انداز میں روشنی ڈالیں گے یا ڈال چکے ہوں گے. میں موضوع کو ڈیوائڈ نہیں کرنا چاہتا. ہاں کہ جنت مردوں کے لیے نہیں ہوتی, جنت زندوں کے لیے ہوتی ہے, اور حضور آج بھی جنت میں. اور تیسری حدیث حضور نے فرمایا انا ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ وفیہا نطفا, کہ میں ابو بکر عمر ہم تینوں ایک مٹی سے پیدا ہوئے, ایک مٹی میں دفن ہوں گے اور ایک ہی جگہ سے مٹی سے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. تو تینوں کو ملاؤ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جو جس جگہ کی مٹی سے پیدا ہو اسی جگہ کی مٹی میں دفن ہوتا ہے. تو خلاصہ کیا نکلا کہ حضور بھی, ابو بکر بھی, عمر بھی پیدا بھی جنت کی مٹی سے ہوئے, واپس بھی جنت میں گئے, اٹھیں گے بھی جنت سے, جائیں گے بھی جنت میں. اس کو اگر کوئی بھونکے جو ازل سے جنتی ہو, اس کو کوئی بھونکے جس کا خمیر جنت سے ہو, تو پھر سورج کی طرف تھوکنے والی بات ہے. وہ ابو بکر جو جنتی نہیں, جنت کا مالک ہے. جنتیوں کو جنت ملے گی تو جنتی ناز کریں گے, جنتیوں کو جنت ملے گی تو جنتی ناز کریں گے کہ ہمیں جنت مل گئی. مگر جنت کو جب ابو بکر ملے گا تو جنت ناز کرے گی مجھے ابو بکر ملے گا. وہ صدیق جس کے لیے میں نے شروع میں شعر پڑھا, اسی میں بات ختم کرتا ہوں کہ جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا, جس کو صدیق سب اولیاء نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا. ہم بھی کہتے ہیں صدیق صدیق ہے
جو نہ صدیق माने वो जिंदीक है। मुझसे पहले गालिबन हज़रत मौलाना मुफ्ती हफीज़ रहमान साहब, सदर जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इस्लाम तहसील जतोई, इसी तरह मौलाना मुफ्ती वसीम ताहिर साहब, सीनियर नायब अमीर हमारे JUI जतोई, उन्होंने आप हजरात से कहा होगा कि कल इंशाअल्लाह महंगाई, बेरोजगारी, अफरा तफरी के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम और PDM की दीगर जमातों की तरफ से शहर में महंगाई के खिलाफ, अवाम के हक में और अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक बहुत बड़ी मोटरसाइकिल रैली निकाली जा रही है दिन के 1 बजे जंगलात चौक से। मैं उम्मीद रखता हूँ कि तब्दीली से सारे सड़े हुए हैं। एक कदा ढीठ यूथिया बैठा हो तो उठी खड़े जरा, फिर मैं कहना चढ़ा कोई ढीठ बैठा हो एक कदा यूथिया मस्जिद तक कोई बैठा हो जो कहे कि मैं 150 रुपए लीटर पेट्रोल लेके भी खुश हूँ, तो उसकी अजमत को करोड़ों सलाम है। फिर उसको मैं दावत नहीं दे रहा। जो गरीब तंग है कि वाकई इस तब्दीली का नाम जो तब्दीली कहा गया था, ये तबाही साबित हुई है, तो उस तबाही के खिलाफ कल हम एहतजाज कर रहे हैं। उम्मीद है पूरे शहर के गरीब अवाम और ताजरान हमारे उस एहतजाज में शामिल होंगे। हाथ खड़ा करके बताएं, अपनी अपनी मोटरसाइकिल लेकर आए, सिर्फ 1 घंटा अपने हकूक के लिए कुर्बान कर दे, ताकि हुक्मरानों तक आपके शहर से भी ये पैगाम जाए कि तब्दीली वाली तबाही से जतोई वाले भी तंग है। जतोई वाले ठीक तबीयत यूथिये नहीं, बल्कि ये गैरतमंद है। इनको ये तबाही कबूल नहीं। अगर तुम्हें ये तबाही कबूल है तो फिर घर बैठे रहना। अगर इस तबाही का रास्ता रोकना चाहते हो, इन हुक्मरानों को सही पटरी पर लगाना चाहते हो, या इनसे अपनी जान छुड़ाना चाहते हो, तो फिर आओ कायदे जमीयत, मुफक्किर इस्लाम, बतले हुर्रियत, इमाम इस्लामी इनकलाब मौलाना फजलुर रहमान की दावत पर लब्बैक कहते हुए कल एहतजाज में शामिल होकर साबित करो कि जतोई वाले गैरतमंद मुसलमान हैं। नारे तकबीर, जमीयत उलमा इस्लाम, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात उसमें जरूर शामिल होंगे। दिन के 1 बजे और 2 बजे इंशाल्लाह खत्म हो जाएगी। मोटरसाइकिल रैली है, पैदल नहीं है कि आपको तकलीफ होगी। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और हमारे भाई मौलवी नईम जमील साहब और उनके दीगर दोस्त और पूरी बरादरी को अल्लाह पाक अजर अजीम अता फरमाए इस इदारे की इफ्तिताह करने पर और इस सालाना कॉन्फ्रेंस करने पर। आखिर में वही कहता हूँ कि वसअत दिल है बहुत, वसअत सहरा कम है, इसलिए मुझको तड़पने की तमन्ना कम है। अब जिसके जी में आए वो ले इससे रोशनी, हमने तो दिल जलाकर सरेआम रख दिया है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलते रहें।